اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 7 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 8 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، جمع کسی گئے، قوامین کھڑے ہونے والے، للہ کے لیے، اللہ کے لیے، شہداء گواہ، اللہ کے لیے گواہ، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم و لا نہیں یجرمن ابھارے کم تمہیں، شنآن دشمنی قومن کسی قوم کی، اللہ پر یعنی اس بات پر، اللہ تعدلو ان کے لا نہیں تعدلو تم انصاف کرو کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلو تم انصاف کرو، ہوا اقرب یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی لے کے لیے تقوی، اتقوا اللہ واتقوا اللہ و اور اتقوا ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون ان بے شک اللہ خبیر خوب جاننے والا ہے، بے سے ما جو اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہ کھڑے ہو جاؤ، بالقسط انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلو اور تمہیں نہ ابھارے کسی قوم کی دشمنی کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلو ہوا اقرب للتقوی تم انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور عملوا انہوں نے عمل کیا، الصالحات اچھے نیک، لہم مغفرۃ اللہ کے لیے ہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا بے سے آیاتنا ہماری آیتوں سے، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم یہی جہنم والے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں۔ دیکھیے اس آیت کے ضمن میں اس آیت کا ایک پس منظر ہے کہ یہاں پر
بخاری و مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا، یعنی ایک گفٹ دیا تھا، یا ایک چیز جو ہے وہ الگ باقی سب سے الگ کر کے ایک گفٹ کے طور پر عطیہ دے رکھا تھا۔ میری ماں امرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میں تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے لگی جب تک کہ تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا اپنی دوسری اولاد کو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل کیا کرو، جاؤ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ چنانچہ میرے باپ نے وہ صدقہ لوٹا لیا۔ دیکھیے کہ ملکیت میں سے، مال میں سے، یا ویسے ہی باقی اولاد سے الگ کر کے کسی ایک اولاد کو کچھ زیادہ دے دینا، برابر نہیں دینا۔ اگر کوئی چیز دینی ہے تو برابر سب کو دو، ایک کو الگ نہیں دینا، یہ ظلم ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص اپنے دو بچے لے کر بیٹھا ہوا تھا، ایک کو بوسہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو بھی ویسے ہی بوسہ دو کہ اس کا بھی حق ہے۔ ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ، ایک اولاد کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور دوسری اولاد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کس قدر عدل ہے، کس قدر، یہاں تک کہ بیٹے اور بیٹیوں کا تو یہ خاص طور پر کہ بیٹیاں پسند نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو بالکل ہی الگ کر دیا جاتا ہے، بیٹوں کو بالکل سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، ساری ملکیت ان کو اپنی ہی زندگی میں حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ اللہ اس کا حساب دے گا۔ اور ایک اور چیز، اپنے بچوں کو کسی کے حوالے کر دینا، کسی کو پالنے کے لیے دے دینا، ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اللہ سے ڈرو اس پہ بات پہ۔ اولاد کے حقوق، جب اولاد قیامت کے دن آ کر کھڑی ہو جائے گی سامنے، بہت برا وقت ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں دیکھو کسی کی عداوت اور ضد میں آ کر عدل سے نہ ہٹ جانا، کسی کی دشمنی میں آ کر، کسی کے ضد میں آ کر آپ عدل ہی نہ کرو، آپ جو ہے انصاف سے ہٹ جاؤ، ہرگز نہیں۔ دوست ہو یا دشمن ہو، تمہیں عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، تقویٰ سے زیادہ قریب یہی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لائی ہوئی خبر پر من و ان ایمان لے کر آئیں، نہ صرف ایمان لے کر آئیں بلکہ عمل بھی کریں۔ ہر خیر و شر کا پورا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، وہ ایمان والوں نیکوکاروں سے ان کے گناہوں کی بخشش کا اور انہیں اجر عظیم کا یعنی جنت دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ دراصل وہ اس رحمت کو صرف فعل الہی سے حاصل کریں گے، لیکن رحمت کی توجہ کا سبب ان کے نیک اعمال بنیں گے۔ ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہمیں جنت جو ملے گی وہ اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا ہمیں رحمت ملے گی، ہمیں جنت ملے گی، یہ نعمتیں ملیں گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ایسے فعل بن جائیں، ہمارے ایسے کام بن جائیں، ہمارے ایسے اعمال بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پس حقیقتاً ہر طرح قابل تعریف و ستائش اللہ ہی ہے، اور یہ سب کچھ اس کا فضل و رحم ہے۔ عدل کا تقاضا یہی تھا کہ ایمانداروں اور نیکوکاروں کو جنت دی جائے اور کافروں اور جھٹلانے والوں کو جہنم واصل کیا جائے، چنانچہ یہی ہوگا۔ پھر اپنی ایک اور نعمت یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ اس کو ہم کل جو ہے وہ تفسیر کے اندر یہ آیت پڑھتے ہوئے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ
قرآن مجید میں ایسا دل لگا لے، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے نور بن جائے، ہمارے لیے ہماری دلوں کا سکون بن جائے، ہمارے دلوں کے لیے تقویت و طاقت بن جائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔